تو ہم تحریک پاکستان کے اس زمانے کے کارکنان سے بات کر رہے ہیں۔ ایک اس وقت ہم آپ کے ریکارڈڈ انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ احمد سعید کرمانی صاحب کا ہے، جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی بڑے سرگرم کارکن رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تحریک پاکستان میں بھی بڑا انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ عمر کے اعتبار سے کچھ ضعیف ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگ کہاں ضعیف ہوتے ہیں، بڑے انہوں نے محنت کے ساتھ عمر بھر کام کیا ہوا ہے۔ تو ان سے ہم نے بات کی، انہوں نے ہمارے ساتھ جو مختصر گفتگو کی وہ ہم اس وقت اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم احمد سعید کرمانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی کرمانی صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو جذبات اس وقت پاکستان میں پائے جاتے ہیں، کیا جماعت احمدیہ کے خلاف کیا ہاں جی تحریک حصول پاکستان جو تھی، کیا اس دور میں بھی یہ نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے؟ میرے خیال میں نہیں تھے۔ جی، نہیں تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نفرت کے جذبات ہیں یہ کب در آئے پھر سوسائٹی میں ہماری جماعت احمدیہ کے خلاف؟ تو پاکستان بننے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ جی، تو آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جماعت احمدیہ نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات کی، تو پھر یہ نفرت کب پیدا ہو گئی؟ یہ پاکستان بننے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ پہلے تو ان کے جو لیڈر تھا سید اللہ خان، اس نے بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی۔ اس نے اپنے انداز میں بہت خدمت کی ہے۔ تو آپ اس دور سے ہیں، آپ کو کچھ یاد ہے سر ظفر اللہ خان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ انہوں نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے آرگو کیا کیس پاکستان کا بڑی قابلیت کے ساتھ۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال سر ظفر اللہ نے پاکستان کے سلسلے میں بہت خدمت کی ہے، اور اس نے وہ غیر معمولی قابلیت کا آدمی تھا۔ قائد اعظم بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ تو ابھی دیکھیں، آج کل ایک پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، میں کل ہی ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سر ظفر اللہ خان نے کشمیر کا جو کیس تھا اس کو خراب کر دیا۔ تو یہ تو حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے نا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس نے کشمیر کیس خراب نہیں کیا، سر ظفر اللہ نے خراب نہیں کیا۔ یہ تو مخالفوں کا پروپیگنڈا ہے، بہرحال اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ جی، اور دوسرا یہ بھی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ مسلم ممالک کے لیے چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کیا کوششیں کی ہیں اس دور میں؟ اس میں اس نے ان کوششوں کو ہم سراہتے ہیں، اور اس نے ان ممالک کی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں کرمانی صاحب کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی جو تقریر تھی، اس کی آج کل نئی تعویلیں کی جاتی ہیں، آپ اس تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ایسے ویسے بعض لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں، ورنہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، تو کرمانی صاحب، آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نفرت کی فضا جو پاکستان میں اس وقت پیدا ہو گئی ہے، قائد اعظم کے پاکستان کی جو حالت اس وقت بنائی جا رہی ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کے؟ تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے حالات، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے اور لوگ حقیقت کو پہچان لیں گے۔ جی، اور اسی طرح دیکھیں، جماعت احمدیہ کے خلاف جو ایک اسمبلی نے اٹھ کے جو ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے، جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ جماعت احمدیہ کہتی رہ گئی، آج بھی کہتی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں، زبردستی کہہ دیا کہ تم غیر مسلم ہو۔ اور یہ تو خیر سوچنے والی بات ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو تو پھر اب ایک مذہبی طبقہ ہے کنٹری میں، اور وہ جنونی حد تک مصروف ہے۔ اور دوسرا جو آپس میں یہ جو کافر بازی اور تکفیر بازی کے فتوے ہیں، اس سلسلے میں آپ مذہبی انتہا پسند گروہوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نہیں، یہ تو ملک کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ جی، اور کرمانی صاحب، آپ نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کو کہیں نظر آتا تھا قائد اعظم کے رویے میں اس قسم کی سختی، اس قسم کی درستگی؟ وہ بڑا آدمی تھا، یہ بات نہیں تھا۔ He was never involved in such matters, never.
لین جی ناظرین، یہ تھی وہ گفتگو جو احمد سعید کرمانی صاحب کے ساتھ ہماری ہوئی. بزرگ آدمی ہیں، بڑے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. آئندہ پروگرام میں بھی ناظرین انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تحریک پاکستان میں کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن سے گفتگو ہم نے کی ہے. انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی نہیں، تو مور اور لیس یہی سوالات ہم نے ان سے پوچھے ہیں، وہ بتائیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.